السلام علیکم ناظرین۔ 18 اگست سے 24 اگست 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل، اس ہفتے آپ جسمانی اور ذہنی طور پر بہتر محسوس کریں گے۔ اس کے باوجود ذہنی دباؤ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ ایسا کرنے سے کوئی جسمانی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ ایک منظم اور اصول پسند شخصیت ہیں، اس لیے نظم و ضبط اپنائیں اور صحت مند رہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ دکھ کی گھڑی میں صرف آپ کی جمع پونجی ہی کام آئے گی، لہٰذا اس ہفتے سے ہی دولت کو محفوظ کرنے کا عملی آغاز کریں۔ اگر گھر میں بزرگ موجود ہیں تو اس ہفتے وہ آپ سے کچھ انوکھے مطالبات کر سکتے ہیں اور آپ سے ضرورت سے زیادہ توقعات رکھ سکتے ہیں۔ آپ کی ذاتی زندگی دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے اور اس کا منفی اثر آپ کی پیشہ ورانہ زندگی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے منصوبوں اور حکمت عملی پر نظر ثانی کرتے ہوئے ضروری اصلاحات کرنا ہوں گی۔ اس دوران نتائج اور منافع آپ کی محنت کے مطابق ہوں گے، مگر آپ کی بلند امنگیں آپ کو مطمئن نہیں ہونے دیں گی۔ برج ثور یعنی ٹورس، اس ہفتے آپ کے علاج یا طرز زندگی میں تبدیلی آپ کی صحت پر مثبت اثر ڈالے گی۔ اس کے لیے اپنی روزمرہ کی عادات بہتر کریں اور ضرورت پڑنے پر کسی اچھے ڈاکٹر سے غذائی منصوبہ تیار کروائیں۔ مالی حالات میں بہتری آئے گی، لیکن اخراجات بڑھنے کا بھی امکان ہے، اس لیے محتاط رہ کر خرچ کریں۔ اس ہفتے گھر والوں سے آپ کا سخت رویہ ہو سکتا ہے، جس پر ہفتے کے آخر میں پچھتاوا ہوگا، مگر رشتوں میں بہتری لانے میں ناکام رہیں گے۔ کام کے میدان میں کامیابی کے لیے مضبوط منصوبہ بندی ضروری ہے، لیکن دفتر میں کوئی شخص آپ کی حکمت عملی میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، اس لیے آنکھیں کھلی رکھیں اور ارد گرد سے حالات سے باخبر رہیں۔ برج جوزہ یعنی جیمنائی، اس ہفتے صحت کے لحاظ سے شاندار آغاز ہوگا۔ آپ خود کو مثبت تبدیلیوں کے ساتھ پائیں گے اور ممکن ہے جم جوائن کرنے کا فیصلہ کریں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں، لیکن سب پر بلا وجہ خرچ نہ کریں۔ اس ہفتے اخراجات بڑھانے سے گریز کریں۔ ممکن ہے آپ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے میں گھر کی کسی اہم موقع کو کھو دیں، جس پر گھر والے آپ کو ڈانٹ سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنے پچھلے سرمایہ کاری منصوبوں کو مستحکم کرنے اور مستقبل کے لیے بہتر حکمت عملی بنانے کی کوشش کریں گے۔ کسی بھی بڑے کام سے پہلے ماہرین، والد یا والد جیسی شخصیت سے مشورہ لیں۔ برج سرطان یعنی کینسر، آپ اس ہفتے اپنی کھوئی ہوئی توانائی اور مثبت سوچ دوبارہ حاصل کریں گے۔ اسے صحیح سمت میں استعمال کریں تاکہ اچھا منافع حاصل ہو سکے، ورنہ اضافی بوجھ آپ کو غصہ اور ذہنی دباؤ میں مبتلا کر سکتا ہے۔ سرمایہ کاری سے توقع کے مطابق منافع نہ ملے گا، مگر آپ مطمئن رہیں گے اور کاروبار میں دوبارہ سرمایہ لگانے کا ارادہ کریں گے۔ صحیح منصوبہ بندی سے آپ مختصر وقت میں منافع دوگنا کر سکتے ہیں۔ گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا اور ہفتے کے آخر میں کسی دور کے رشتہ دار کی خوشخبری سب کو خوش کرے گی۔ پیشہ ورانہ لحاظ سے یہ ہفتہ انتہائی موافق ہے، قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ برج اسد یعنی لیو، اگر آپ اس ہفتے خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو ضرور چھوڑیں، ورنہ نہ صرف قیمتی وقت ضائع ہوگا بلکہ اچھے تعلقات بھی
خراب ہو سکتے ہیں۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہترین امکانات لے کر آ رہا ہے۔ سیاروں کی پوزیشن آپ کے حق میں ہے، جس کی بدولت آپ جائیداد یا زمین سے متعلق قانونی معاملات میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے کوئی قریبی دوست یا گھر کا فرد آپ سے عجیب رویہ اختیار کر سکتا ہے، جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا اور آپ کا وقت اور توانائی ضائع ہو سکتی ہے۔ کام کی جگہ کسی سے وعدہ کرنے سے پہلے یقین کر لیں کہ آپ اسے ہر صورت پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ ذاتی زندگی کی رکاوٹیں آپ کو وقت پر کام مکمل کرنے سے روک سکتی ہیں۔ برج سنبلہ یعنی ورگو، اس ہفتے آپ اپنی صحت کے معاملے میں زیادہ محتاط رہیں گے اور پہلے سے بہتر خوراک لیں گے۔ معیار زندگی بہتر رکھیں اور اچھی صحت سے لطف اٹھائیں۔ لیکن اس ہفتے نقصان کے امکانات بھی ہیں، اس لیے کوئی قریبی شخص آپ سے قرض مانگ سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ فی الحال انکار کر دیں تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ آپ کا رویہ دوسروں کو محسوس کرا سکتا ہے کہ آپ گھریلو معاملات میں خوش نہیں اور ذاتی زندگی کی رکاوٹوں کی وجہ سے گھٹن محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے کام پر توجہ دینا مشکل ہو سکتا ہے۔ جو لوگ سرکاری نوکری سے وابستہ ہیں، انہیں اس ہفتے تبادلے، ترقی یا تنخواہ میں اضافے کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ برج میزان یعنی لبرا، کمزور صحت اس ہفتے آپ کا اعتماد متزلزل کر سکتی ہے، مگر جیسے ہی آپ حالات کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے، ساری گھبراہٹ ختم ہو جائے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ دماغ نے آپ کو ضرورت سے زیادہ خوفزدہ کر رکھا تھا۔ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں اور صحت کے بارے میں باخبر رہیں۔ اس ہفتے مالی لحاظ سے بہتر نتائج ملیں گے، کچھ لوگ نوکری میں ترقی پائیں گے اور کچھ کو اچھی تنخواہ کا اضافہ ہوگا۔ والدین آپ پر فخر کریں گے، جس سے گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا۔ خاندانی کاروبار میں بڑوں کا مکمل تعاون حاصل ہوگا اور آپ نئے گاہک اور ذرائع پیدا کر سکیں گے۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو، اگر کوئی مقدمہ زیر سماعت ہے تو اس کا نتیجہ سوچ سوچ کر پریشان نہ ہوں، ورنہ گھریلو ماحول میں بھی بے چینی پھیل سکتی ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کئی ذرائع سے آمدنی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ رشتہ داروں کی مالی مدد کر سکتے ہیں، مگر ان لوگوں کو قرض نہ دیں جو وقت پر واپس نہ کریں۔ اس ہفتے آپ گھر میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے اور خاندان میں آپ کی عزت بڑھے گی۔ سماجی سطح پر بھی آپ کو شہرت ملے گی۔ پیشہ ورانہ طور پر یہ ہفتہ کامیاب ثابت ہوگا۔ تاجر اچھے نتائج سے مطمئن رہیں گے اور ملازمت پیشہ افراد کو کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس، اس ہفتے نہ صرف آپ کی خراب صحت بہتر ہوگی بلکہ زندگی میں کوئی خوشخبری بھی ملے گی۔ خوشی کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں سے بانٹیں، اس سے آپ کی صحت اور خوشی دونوں میں اضافہ ہوگا۔ مالی لحاظ سے بھی یہ ہفتہ موافق ہے، کئی سیاروں کی نظر آپ کے حق میں ہوگی اور آمدنی بڑھانے کے مواقع ملیں گے۔ گھر میں کوئی خوشی کا موقع جیسے شادی یا بچے کی سالگرہ منایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں تو شریک کار کے وعدے پورے نہ کرنے پر آپ پریشان ہو سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ بیٹھ کر کھل کر بات کریں اور حالات کو بہتر بنائیں۔ برج جدی یعنی کیپریکورن، اس ہفتے صحت بہترین رہے گی، توانائی سے بھرپور ہوں گے اور کام مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ غیر ضروری باتوں پر توجہ نہ دیں، بڑوں کا قول یاد رکھیں، اتنی ہی توقع رکھو جتنی تمہاری صلاحیت ہو، اس لیے اخراجات پر قابو رکھیں۔
گھر میں کوئی فرد آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، ایسے میں بحث کرنے کے بجائے حدود طے کرنا بہتر ہوگا۔ پیشہ ورانہ طور پر یہ ہفتہ اہم ہوگا، ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ برج ڈلو یعنی ایکویریس، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا زیادہ اہم ہے، اس لیے صحت بہتر بنانے کے لیے مضبوط، چالاک اور فوری فیصلے کرنے ہوں گے اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ مالی حالات میں نمایاں بہتری آئے گی، مگر پیسہ پانی کی طرح بہانا دانشمندی نہیں، ورنہ منصوبوں میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اس ہفتے گھر والوں کے ساتھ باہر کھانا یا فلم دیکھنا آپ کو خوش اور پرسکون رکھے گا۔ تحفوں کا تبادلہ بھی خاص رہے گا، تاہم کام کی جگہ پر پچھلے کسی معاملے کی وجہ سے آپ کو افسران کی ناراضگی جھیلنی پڑ سکتی ہے، اس لیے ہر کام پوری محنت اور توجہ سے مکمل کریں۔ برج حوض یعنی پائسس، اس ہفتے آپ کو کئی اہم فیصلے کرنے ہوں گے جو ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے سوچ پر قابو رکھیں اور اگر فیصلہ کرنے میں مشکل ہو تو کسی بڑے کی رہنمائی لیں۔ کاروباری افراد کو موافق نتائج ملیں گے اور پارٹنرشپ میں بڑی ذیل کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اخراجات بڑھ سکتے ہیں مگر مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس ہفتے اچانک کوئی نیا گھریلو ذمہ داری آ سکتی ہے جس سے ذاتی منصوبے رک سکتے ہیں اور آپ دوسروں کے لیے زیادہ کام کرتے محسوس ہوں گے۔ سماجی سطح پر آپ کی عزت بڑھے گی کیونکہ آپ فلاحی کاموں میں حصہ لیں گے جس سے کیریئر میں ترقی ملے گی۔ سب سے ضروری بات، ہمیشہ صدقہ و خیرات دیا کریں، ایک تسبیح درود و شریف روزانہ پڑھا کریں، 4 کل ضرور پڑھا کریں تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختیوں اور پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔